السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ تشکیل ہوئی اور گزشتہ روز وفاقی وزراء نے حلف اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اب جو قلمدان ہیں وہ باضابطہ طور پر سونپ دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بلومبرگ نے بھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ لگانے پر اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ لیکن جو چیلنجز ہیں وہ پہاڑ کے جیسے ہیں۔ 1.1 ارب ڈالر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے وہ بھی ابھی رہتے ہیں، وہ بھی لینے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلا معاہدہ ہے اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال ان چیلنجنگ ایٹماسفیئر میں وزیر خزانہ صاحب کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں کہ وہ ایسا پرفارم کریں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے ان کے دن بدلیں اور ان کے دلوں میں کچھ بہتری آئے۔ اس پر کچھ ڈیٹیل بات کریں گے۔ آصف زرداری صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے آج وہ کراچی پہنچے اور مزار قائد پہ انہوں نے حاضری دی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، جو مہمانوں کی کتاب ہے اس میں اپنے تاثرات بھی درج کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کراچی میں ہیں۔ پاکستان کے اندر دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ شکوہ کر رہی ہے کہ پنجاب کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پابندی عائد کر دی ہے اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی ریزنز کو بتاتے ہوئے، اور 2 ہفتے تک کسی بھی قیدی سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، میٹنگز نہیں ہوں گی، اور جو بانی پیٹیاں ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ لیکن پی ٹی آئی اس کو کچھ شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ کس حد تک ان کا شک درست ہے؟ شک سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صرف ملاقاتیں روکنے کے لیے یہ پابندی عائد کروائی گئی ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے ارشاد صاحب۔ سب کابینہ کی تشکیل کے بعد جو وزیر خزانہ ہیں ان کے لیے اب تو بلومبرگ بھی خوشائند اس کو قرار دے رہا ہے۔ یہ چیلنجز جو آ چکے ہیں، کل ہم نے بڑی ڈیٹیل اس پہ بات کی تھی، اگر وہ صرف ٹیکنیکلی لے کے چلتے رہے اور سیاسی ایلیمنٹ بالکل ہم نے مائنس کر دیا تو کیا عوام اس سے مطمئن ہو جائیں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ اب ایسا ایک تو یہ کابینہ اس میں سوائے 2 یا 3 لوگوں کے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، کہ وہی کابینہ ہے جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ تھی 16 ماہ تک۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب 13 سے 17 تک رہے، اور پھر جناب شاہد خاقان عباسی 1 سال رہے، تو یہ وہی کابینہ ہے۔ اس میں تھوڑا بہت ہی رد و بدل ہوا ہے، وزارتوں میں بھی اور چہروں میں بھی کوئی بہت بڑا رد و بدل نظر نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ آؤٹ ہو گئے، 1-2 لوگ اس میں ان ہو گئے۔ جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے وہ تو معاشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور معاشی چیلنج ہمارے سماج سے بھی جڑا ہوا ہے، سیاست سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہیں آتا اور سماجی سطح پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہیں ہوتے تو معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے لیے پرابلم کیا ہے؟ 1980 کے عشرے میں ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ زرعی شعبے کو جب تک ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کا جو دعویٰ ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک وسیع کر رہے ہیں وہ ہو، کیونکہ یہ ایک ٹیکس چوری کا بھی ذریعہ ہے، اور دوسرے شعبوں کو ترغیب ملتی ہے یہ کہنے کہ جی وہ تو نہیں دے رہے، ہم کیوں دیں؟ صنعت بھی کہتی ہے ہمیں نہیں دینے، صنعت بھی کہتی ہے، تجارت بھی کہتی ہے، سارے کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ذمہ دار جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑے گھر ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، ہر وقت وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ کچھ دیتے نہیں ہیں۔ ہم چھوٹے کاروباری جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، تنخواہ دار طبقہ بھی کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، جس نے چھوٹی سی انڈسٹری لگائی ہوئی وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ لیکن آج تک کسی حکومت میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ دیکھ سکے زرعی آمدن پہ ٹیکس، زرعی انکم ٹیکس جو ہے وہ ایک سیس لگایا ہے۔ شاہ صاحب زرعی نام بھی کریں، یہ بھی تو ایک تفریق ہے نا۔ آپ کما رہے ہیں، میں کما رہا ہوں، میں صنعت سے کما رہا ہوں، یہ سروسز سے کما رہا ہوں، میں ٹیکس دے رہا ہوں، دوسرا بندہ کما وہ بھی رہا ہے، وہ زراعت سے کما رہا ہے۔ اچھا، اب ان کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی ہم انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، ہم کھاد پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم فلاں دوائیوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں، جو ہم زرعی آلات استعمال کرتے ہیں اس پہ۔ بھائی یہ تو وہ بھی سارے دے رہے ہیں نا۔ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ جب مشین لاتا ہے تو اس پہ ٹیکس دیتا ہے، وہ پیداوار پہ ٹیکس دیتا ہے،
وہ آمدنی پہ ٹیکس دیتا ہے، یس سیل پہ ٹیکس دیتا ہے، تو وہ بھی تو سارے انڈائریکٹ ٹیکس تو وہ بھی دیتا ہے۔ اچھا ریئل اسٹیٹ ہے، اس پہ پچھلی حکومت نے برائے نام کچھ وہ کیا، وہ نہیں ہے۔ ریٹیلر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، ایک دن میں کروڑ روپے کی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، ٹیکس ٹکے گا نہیں دینا۔ ارشاد صاحب ان پہ اگر فلیٹ ٹیکس لگا دیں، یہ سارا کھوکھا دکان حساب سے 100 روپے اچھا 200 اس روپے میں شام جو کو دینے نقصان ہو رہا ہے دوہرا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ عام آدمی جو انڈائریکٹ ٹیکس کی چکی میں پس رہا ہے، جی ٹیکس تو وہ دے رہا ہے، اور جو کما رہا ہے وہ نہیں دے رہا، یعنی جو منافع حاصل کر رہا ہے، جو اپنی آمدنی بڑھا رہا ہے وہ نہیں دے رہا، اور جس بیچارے کے وسائل محدود ہیں وہ ٹیکس دیے اور چلے جا فائلر رہا جو ہے وہ تو بیچارہ تیرا نقصان ہے نا۔ ہاں تیرا، جی ہاں۔ اچھا ایک یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا یہ کیا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے IMF کی طرف سے کہ جی آمدنی بڑھاؤ، جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکس اور لگ جائے اور لگ جاتا ہے۔ اب یہ گاڑیوں پر جو نیا ٹیکس ہم سن رہے ہیں کہ جی لگ رہا ہے یا لگ چکا ہے 18% سے 25%، یعنی وہ جو مینوفیکچرر ہے یا اسمبلر ہے وہ 25% تو گورنمنٹ کو دے دے، باقی جو ٹیکس وہ ادا کرتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اب گاڑیوں کی قیمتیں آلریڈی 40 لاکھ کی کون سی لگژری گاڑی آتی ہے؟ لگژری چھوٹی سے چھوٹی گاڑی جو ہے وہ 40 لاکھ 1000 سی سی گاڑی 40 لاکھ کی ابھی نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں آ رہی ہے 40 اب اس پہ آپ ٹیکس لگا کے یہ ہوگا کہ آپ اس کی پروڈکشن کم کر دیں کمپنیز کچھ دے رہے ہیں، ماڈلز باقی ان جنرل آپ دیکھیں تو آپ پروڈکشن کم کریں گے تو ریاست کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں آپ کو ابن خلدون جو ایک سماجی علوم کے بابا آدم ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظالم اور ناکام ریاست کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اور بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی ہے، کہ وہاں ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی اور عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ جبکہ پاکستان جس اصول کی بنیاد پر بنا ہے، قائد اعظم نے اور اس سے پہلے علامہ اقبال کا جو تصور ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست ہوگی۔ جی نہ یہ کوئی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، نہ ایک کوئی ایسی ظالمانہ اسٹیٹ ہے جہاں لوگوں سے بھتہ، ٹیکس کے نام پر بھتہ وصول کیا جائے گا اور ان کے کپڑے اتروا لیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور پھر ہونا یہ ہے کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے۔ آپ نے قائد اعظم صاحب کا ذکر کیا، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا صدر مملکت حاضر ہوئے، فاتحہ خوانی کی، پھول وہاں پہ پیش کیے، اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ اور یہ ایک روایت ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ ایک روایت ہے، لیکن اس دفعہ میں عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تماشا ہی اس ملک میں لگا ہوا ہے۔ ایک تو روایات پامال ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ روایت تھی، کیونکہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ، وہ کیبنٹ کے بغیر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اور حکومت سمجھا ہی وزیر اعظم اور کابینہ کو جاتا ہے۔ ایک تو 8 دن 10 دن 15 دن کابینہ نہیں بنی اور کام چلتا رہا۔ اب یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب بازار قائد پر گئے، مراد علی شاہ صاحب مزار قائد پر گئے، لیکن ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب وہ گوادر سے ہوا ہے، وہ پشاور سے ہوا ہے، اور مزار قائد پر ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ مریم صاحبہ کو مزار اقبال، یہ ہمارے ہاں روایت چلی آ رہی کہ وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ مزار اقبال پر حاضری دیتا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، جی، اور وہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پہلی مصروفیت جو اس کی ہوتی ہے وہ مزار قائد اور مزار اقبال پر حاضری ہوتی ہے اس دفعہ اس کی۔ لیکن میں بہرحال لائق تحسین ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں یا مراد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اس روایت کو قائم رکھا۔ یہ روایتیں کیوں ختم کی جا رہی ہیں، اس کی کوئی بظاہر وجہ بھی نظر آ رہی۔ آپ کے پاس اور بہت وقت ہے، اور یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ٹریبیوٹ پیش کریں جا کر ان لوگوں کو جن کی وجہ سے آپ کو یہ منصب ملے ہیں۔ اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم ہمیں یہ پاکستان بنا کر نہ دیتے تو پاکستان نے اور قائد اعظم اور اقبال نے آپ کو ان مناصب تک پہنچایا ہے۔ تو آپ کم از کم جا کے حاضری دے کے فاتحہ پڑھ کے
جی ٹریبیوٹ تو پیش کریں نا ان کو، خراج تحسین پیش کریں۔ شاہد صاحب ایک اور آج ہوا ہے ڈیسیژن، ہوم منسٹر نے آئی جی جیل خانہ جات کو یہ خط لکھا ہے اور جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کی بیس پہ اڈیالہ جیل میں 2 ہفتے کے لیے ملاقاتوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی جو ملاقات ہے اور باہر سے لوگوں کی آمد و رفت ہے اور میٹنگز ہیں اور انٹرویوز ہیں وہ سب کینسل کیے جاتے ہیں۔ اور اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آج ملاقات کا دن تھا اور ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، اور اب یہ ملاقاتوں پہ جو پابندی ہے وہ وزیر اعلیٰ نے صرف اس لیے لگوا دی ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے بانی کے ساتھ نہ ہو سکے۔ اچھا، جو انٹیلیجنس رپورٹ ہوگی وہ تو یہ ہوگی کہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہونا چاہیے، سیکیورٹی ٹائٹ ہونی چاہیے، یہ اندیشہ ہے کہ کوئی شخص اندر جا کے کوئی کارروائی کر سکے۔ یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دو یا سیکیورٹی انتظامات نہ کرو، نہیں یہ تو ہوم آفس نے کہا ہے، آفس نے تو آئی جی سے کہا ہوگا کہ جی سیکیورٹی ٹائٹ تو نہیں کہنا کہ بھئی پابندی لگا دیں، انہوں نے تو بتانا یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کا امپلیمنٹ کرنے کا یہ طریقہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر تو اس کا مطلب صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ ہاؤس سب بند کر دیں، کیونکہ وہ خطرہ تو ان کو بھی ہوگا نا، صرف اڈیالہ جیل کے قیدیوں کو تو خطرہ نہیں ہوگا نا۔ اگر خدا نخواستہ اتنی سیکیورٹی خراب ہوگی یہ صورتحال ہماری کہ تو اس طرح کے اقدامات کر کے خام خواہ سیاسی مخالفین کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ مین میخ نکالیں، وہ بدگمانی پھیلائیں، شکوک و شبہات کا اظہار کریں اور پوائنٹ سکورنگ کریں۔ جی آپ سیکیورٹی ٹائٹ کر دیں۔ اب یہ جو 30 لوگ یا 20 لوگ یا ملنے جا رہے ہیں، اب ان میں سے کون ہے، کیا علی ظفر یہ کام کریں گے، گوہر علی خان یہ کام کریں گے، شیر افضل مروت یہ کام کریں گے؟ یہی لوگ مل رہے ہیں نا، عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں، یہ تو خود خطرے میں ہوں گے۔ شاہ صاحب جو ان کا عذر ہے وہ تو ان جنرل پوری اس ٹیریٹری کی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ بات تو پابندی تو ٹیریٹری کی سارے قیدیوں پہ سیکیورٹی کرے نا، سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی کہ آپ انتظامات کریں کہ کسی کو، کسی بدبخت کو، کسی دہشت گرد کو اس علاقے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امیر محمد خان صاحب تھے گورنر مغربی پاکستان کے، انہیں اطلاع ملی کہ کوئٹہ میں کمشنر ہاؤس رات کے وقت ایک شخص کمشنر ہاؤس کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے فائر کیا، وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے گورنر ملک امیر محمد خان نے کمشنر کو بلایا، چیف سیکرٹری کو بلایا، اور اس نے کہا کہ اس کمشنر کو ریموو کر دو اور اس کی فائل پر لکھو کہ آئندہ اس کو کوئی فیلڈ ڈیوٹی نہ دی جائے۔ تو اس نے کہا سر وہ چلو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے، لیکن یہ پابندی کیوں؟ اس نے کہا کہ جس کمشنر کا اتنا بھی اپنے علاقے میں روب نہیں ہے کہ ایک چور یا کوئی مجرم اس کی دیوار پھلانگنے پر آ جاتا ہے، تو وہ اپنے کمشنری میں، اپنے ڈویژن میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے کنٹرول کرے گا؟ اس کو تو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ بھائی آپ کا نظام اتنا مضبوط، طاقتور، مربوط ہونا چاہیے کہ کسی کو یہ جرت نہ ہو اس علاقے میں پہنچے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دیں۔ یہاں پہ جیلیں ٹوٹتی تو رہی ہیں نا، ٹوٹتی رہی ہیں، یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بنو، غالباً بنو جیل یہاں کیا کچھ نہیں ہوا۔ ایگزیکٹلی، تو اگر یہ پریکاشنز لے لی جاتی ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو پر حملہ ہوا، ایگزیکٹلی وہ جان اس کے بعد تو اس دن سے آج تک جلسے جلوسوں پر پابندی مکمل ہونی چاہیے۔ بالکل حل نہیں ہے، لیکن اگر فی الوقتی کچھ میئرز لینے پڑ رہے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب یہ، مجھے اس کی کوئی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا کام جو ہے سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، پابندیاں لگانا نہیں ہے۔ آپ کو جو اتنا تام جھام ملا ہوا ہے، آپ کو جو اتنی فورس ملی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی یقینی بنانی ہے۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پابندی کسی مسئلے کا حل کبھی نہیں ہوا کرتا۔ کتنے دن تک آپ پابندی لگا کے رہیں گے؟
صحیح ہے. اب 2 ہفتے کا تو کہا ہے, 2 ہفتے بعد 2 ہفتے تھوڑی مدت ہے. حالات نارمل ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں گے پی ٹی آئی والے کہ جی ہم چونکہ سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں, ان کی لسٹوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے. اعلان بھی یہی کیا تھا نا کل انہوں نے کہ جی ہم نے جا کے ڈسکس کرنا ہے, ضمنی انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے ڈسکس کرنا ہے. کل انہوں نے اعلان کیا ملاقات کا, آج آپ نے پابندی لگا دی, پھر کہتے ہیں کہ مخالفین جو ہے الزام تراشی بھی. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب نے. بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کے وقت کا. علی ظفر صاحب, یہ مطلب آپ کو پوائنٹ کیا جسٹیفائڈ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ جب سب کو یکساں ٹریٹ کر رہا ہے؟ اور دوسرا حکومت آخر کیوں پابندی لگانا چاہتی ہے, آپ کو کیوں نہیں ملنے دے رہی؟ وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ جہاں تک تو تعلق ہے, میرا خیال ہے یہ ایک پروگرام ہے اور بہانہ ہے کہ باقیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, لیکن جو اصل اسٹریٹجی ہے, جو اصل ٹارگٹ ہے, وہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور جو ہمارے دوسرے لیڈران ہیں پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو ایسولیشن میں رکھنے کا ایک ہے. کیونکہ جو میٹنگز جس طرح کرائی جاتی ہیں بیسیکلی صرف چند وکلاء کو اجازت ہوتی ہے ملاقات کرنے کی, اور وہ بھی بہت سیکیورٹی کے تھرو جانا پڑتا ہے. پہلے ایک گیٹ ہے, پھر دوسرا گیٹ ہے, پھر تیسرا گیٹ ہے, پھر ہر گیٹ پہ اور ہر جگہ پہ آپ کو سیکیورٹی آپ کا چیک ہوتا ہے بڑا تھورو. اور مخصوص وکیل ہے, مثلا مجھے جانے کی اجازت ہوتی تھی اور کچھ اور لوگ. تو اگر ہم سے بھی خدشہ ہے تو مجھے تو عجیب و غریب لگتی ہے, کیونکہ جا کے ملتے ہیں کچھ لوگ پولیٹیکل جو ہمارے ساتھی ہیں, صاحب ہو گئے, اور ان کو بھی اجازت تھی 1-2 بار بھی جا کے مل سکے. ان سے بھی کوئی ٹیررسٹ مجھے نہیں نظر آتی. اگر یہ ملاقات کرنے ہے کوئی اس میں پرابلم ہونا نہیں چاہیے, ان کو روکنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. علی ظفر صاحب, اگر یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی, آپ ایک تو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ ان سے ڈسکس نہیں کر سکیں گے اپنی فہرست جو ہے کینڈیڈیٹس کی. دوسرا جو مقدمات ہیں ان کے چل رہے ہیں, ان پر بھی ظاہر ہے وکلاء کو ڈسکشن کا موقع نہیں ملے گا. تو کیا اس بیس پہ آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے؟ جی بالکل مل سکتا ہے, اور ہائی کورٹ ہم جا بھی رہے ہیں, اور کل اس پہ پٹیشن بھی فائل ہو جائے گی. اور ایشو بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ وہ فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں, ان کے خلاف کیسز بھی ہیں. تو ایک تو جو کیسز ان کے ذاتی ہیں اور جو کیسز پی ٹی آئی ریلیٹڈ ہیں وہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, اس میں کس کو نامنیٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, اس کی ڈسکشن بھی بہت ضروری. اس لیے یہ معاملات ڈسکس کرنے کے لیے عدالت نے پہلے بھی اجازت دی ہے, اور امید ہے کہ اب بھی اجازت دیں گے. جی علی ظفر صاحب, اتوار کو آپ نے احتجاج کیا, آپ کی جماعت کی جانب سے احتجاج کیا گیا, اس پہ کئی رہنما آپ کے گرفتار بھی ہوئے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو وکلاء ہیں آپ کی جماعت میں, جو نو منتخب لوگ ہیں, ان کی نمائندگی تو ٹھیک تھی, لیکن جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو پہلے سے بھی لوگ موجود تھے, ان کی نمائندگی اس طرح نظر نہیں آئی ہے. کیا ود ان پارٹی کوئی رفٹ ہے, یا یہ وکیلوں کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا, ٹھیک ہے آپ کا وہ کام ہے لیکن ذرا میدان میں بھی آ کے دیکھ لیں؟ جی نہیں, رفٹ تو بالکل نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو بڑا واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں, سب کی اسٹریٹجی ایک جوائنٹ فیصلہ تھا. پہلے یہ پروٹیسٹ کا جو کال دی گئی تھی یا انسٹرکشنز دی گئی تھی وہ فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب کی طرف سے تھی. اس کے بعد باقاعدہ جو لیڈرشپ ہے اس نے ڈسکس کر. ارشاد صاحب, جو بات میں کر رہا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی, کچھ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ مزاحمت پہ اور مفاہمت پہ بھی اختلاف ہے, تو کیا یہ اتوار کے دن اس طرح کی ایک جھلک تھی کہ ہم نے جو نمایاں گرفتاریاں دیکھی وہ بھی ایون وکلاء کی تھیں؟ اصل میں جو بات ہم کل بھی کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ حکومت پولیس کو استعمال کر کے احتجاج پر پابندیاں لگا کے بہت ساری جو سیاسی جماعت کی خامیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں ان پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے. مثال کے طور پر اب صاف نظر آ رہا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب گرفتار ہوئے, اکرم
سلمان اکرم راجہ صاحب ہوئے، فرحت عباس ہوئے، اور بھی تو بہت سارے یہاں لاہور سے لوگ تھے جو امیدوار تھے جنہوں نے الیکشن لڑا. کچھ لوگ تو نظر آئے جن کے نام نہیں آئے لیکن آئے. ایک تو خیر میڈیا پر بھی خاصی وہ تھی، بلیک آؤٹ تھا، لیکن بہت سارے لوگ نظر نہیں آئے. لیکن وہ لوگ جو پولیس کی طرف سے جس طرح کے اقدامات کیے گئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس کے نتیجے میں ان کی ساری یہ چیز جو ہے وہ کور ہو گئی. جی اب جو نہیں بھی تھا وہ بھی کہہ سکتا تھا میں تو نکلا تھا، مجھے پولیس نے آنے نہیں دیا، پہنچنے نہیں دیا. صحیح ہے. تو یہ سمجھ نہیں رہی ہے حکومت کہ اس کا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. صحیح. حالانکہ یہ پارٹی کو وضاحت کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ کیوں لوگ نہیں سامنے. مجھے بالکل یہ ویسے اس پہ ضرور پارٹی کو وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ بعض لوگ جو نمایاں تھے وہ کیوں سامنے نہیں آئے. ایک اور معاملہ ہے علی ظفر صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مفاہمتی عمل آگے بڑھ سکتا ہے اگر آپ کی طرف سے کچھ لچک آئے، اور آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے، آپ کے بانی کی طرف سے، موجودہ چیئرمین کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی لچک سامنے نہیں آ رہی ہے، آپ اپنی شرائط پہ ہی ہٹ درم ہیں. تو اب ایوان صدر میں بھی آصف زرداری صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کا بندہ نہیں ہے، کوئی مفاہمتی عمل آگے بڑھے گا، کچھ لچک آپ لوگ دکھائیں گے؟ دیکھیں میری نظر میں جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے وہ ہونا چاہیے. کم از کم جو آئیڈیالوجیکل ایشوز ہیں، جمہوریت کے معاملے ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، اکانومی کا ایشو ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، بہت سارے جو کرائسس ہیں پاکستان کے سامنے، اس پہ ضرور ڈائلاگ ہونا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیول پہ. لیکن ایشو مجھے جو پرابلم نظر آتا ہے اس ڈائلاگ کو شروع کرنے پہ، ان ایشوز پہ، وہ نظر یہ آتا ہے کہ کسی قسم کا کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں ہو رہا. حکومت جو ہے چاہے وہ کیئر ٹیکر تھی یا اب جو نئی حکومت آ گئی ہے، وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشنز کچھ رگ ہوئے ہیں. وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آڈٹ کرانے چاہیے کچھ الیکشنز کے، کچھ کانسٹیٹوئنسیز کے. وہ ابھی بھی تیار نہیں ہے کہ جو ویمن پرزنرز ہیں، جو خواتین ہیں جن کو جو پولیٹیکلی جن کو سیاسی طور پہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے، انڈر ٹرائل ہے، ان کو رہا کرنا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جو لوگ جن کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی CBM نہیں، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں. اسی طرح جو رائٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر سکیں، آئینی حق ہے، وہ جس طرح پروٹیسٹ ہوتی ہے تو مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پہ بھی کسی قسم کی لچک نہیں حکومت دکھا رہی. تو اگر اس قسم کی ون سائیڈڈ اگر آپ کوئی CBM نہیں ہوگا، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں ہوگا، تو ون سائیڈڈ ایک طرف سے تو نہیں آپ کی تعلیم بچ سکتی یا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا. یہ تو پہلے اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ ان کنڈیشنز جو ہیں، جو وہ ماحول جو ہے بنایا جائے ایسا کہ اس پہ مذاکرات ہو سکے، تو پھر ضرور ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. میں تو پھر بھی اس سب کے باوجود کوشش کرتا رہوں گا کہ کسی نہ کسی طرح ڈائلاگ ہوتا رہے. لیکن مجھے اس میں بہت مایوسی ہو رہی ہے، بہت مشکل لگتا ہے کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا یا کوشش کرنا جب اس قسم کی ایک طرح سے تشدد ہو رہا ہو PTI اور PTI کے ورکرز اور PTI کے لیڈران پہ. اب آپ دیکھیں لیٹسٹ پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے ان سے ملاقات کی اجازت بند ہو گئی ہے. 15 دن کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ آپ 15 دن کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے آپ مل ہی نہیں سکتے. جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں تو پھر ڈائلاگ بڑا مشکل نظر آتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ کوئی پارٹی کے اندر مفاہمتی گروپ اور مزاحمتی گروپ کوئی الگ الگ ہیں، یا سارے ہی مزاحمت چاہتے ہیں، یا سارے ہی مفاہمت چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی سارے ہی کسی نہ کسی دور پہ، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے، قوم کا مفاد، اور آپ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے سوچتے ہیں کہ کس طرح بہتری لائی جائے، کون سا ایشو ایسا ہے جس پہ اسٹیٹ کی مدد کی جائے. لیکن وہ اس پہ تو سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی جب نہیں نظر آتی تو سارے پھر اس دوسری طرف
اسی ایک ہی پیج پہ ہیں اس بات پہ بھی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کرنا پڑے گا, ہمیں مجبور کرنا پڑے گا حکومت کو کہ وہ جو جمہوریت کی تقاضے ہیں وہ پورے کرے اور ہمیں پروٹیسٹ کرنے دیں, ہمارے خلاف مقدمے نہ کرے. اچھا, چونکہ وقت کی کمی ہے, علی ظفر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر حکومت ملاقات کی اجازت پھر بھی نہیں دیتی اور عدالتی ریلیف بھی نہیں ملتا آپ کو, تو پھر آپ یہ ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے از خود فیصلے کریں گے, بانی چیئرمین سے ملاقات کے بغیر ہی امیدواروں کا اعلان کریں گے؟ اگر یہ پوزیشن رہی جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں کہ کسی قسم کا ریلیف کہیں سے بھی نہیں ملتا, جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس کو زیوم کیا جائے تو پھر فیصلہ خود ہی کریں گے. اور کچھ تھوڑی بہت جو میری بات ہو چکی ہے آلریڈی عمران خان صاحب سے, انہوں نے جو کچھ بتایا وہ کم از کم اس پہ تو عمل کر دیں گے, کیونکہ کچھ انسٹرکشنز تو مل چکی ہیں مجھے, لیکن وہ اس کی جو ڈیٹیلڈ ہے فیصلے وہ پھر ہمیں خود کرنے پڑیں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے اور جو نئے لوگ ہیں ان کو ہم شامل کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ ہم نے ایگریکلچر کی بات کی کہ ایگریکلچر, ریئل اسٹیٹ, ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے. کوئی سلسلہ ایسا ہو کہ ان کی جو انکم ہے یہ بھی کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کے خزانے میں. صنعت اور پیداوار, پروڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم انڈسٹریل گروتھ کی بات کرتے ہیں, کیا ماحول اس وقت سازگار ہے؟ یقینی طور پہ نہیں ہے. اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا, کس طرح کی اصلاحات کرنی ہوں گی؟ عباس صاحب, صنعت کس طرح فروغ پائے گی؟ جہاں جو شعبے مراعات یافتہ شعبے سمجھے جاتے ہیں, جن پر ٹیکس کم ہے, ان کو بھی بجلی کم از کم 50 روپے یونٹ ٹیکس اس کے علاوہ ہیں میں مل رہی ہو. بے تحاشا ان پر ٹیکس لگے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اور گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس کے علاوہ ہو. میرا تو بالکل یقین ہے, پختہ یقین ہے کہ جب تک آپ کے یہ بجلی کی آپ نرخ کم نہیں کرتے اور آپ ہائیڈل بجلی کی طرف نہیں آتے, اس وقت تک آپ صنعتی ترقی کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس پر مور اوور جو ہے وہ آپ کا شرح سود ہے 22% تو آپ بینک کو دیں. ہو کیا رہا ہے کہ لوگوں نے اب ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی چھوڑ دیا ہے کہ کون وہاں جائے اور پلاٹ خریدے یا پلازا بنائے یا کچھ اور کرے اور انتظار کرے آمدنی کا. سیدھا بینک میں پیسے رکھو, 22% لو. جو انڈسٹریلسٹ ہے اس نے تو صرف 22% نہیں دینا نا, اس نے تو انشورنس بھی کرانی ہے. جی وہ بھی اس پہ وہ 25-26% پہ چلا جاتا ہے, چھوٹی بھی دینی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. اچھا, اب یہ سارا کچھ آپ کر کے اس کے بعد آپ کہاں بیچیں گے چیزیں؟ ایکسپورٹ تو آپ کر نہیں سکتے. آمدنی بڑھانے کا واحد اور ترقی کا واحد ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویلتھ جنریشن ہو. ویلتھ جنریشن کے لیے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ آپ پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کے بعد توقع یہ کر رہے ہیں کہ جناب والا ہم ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے. آپ کو احسن اقبال صاحب نے کل کہا کہ قرضے چکانے کے لیے, قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لینا بدترین پالیسی ہے. جی بالکل درست فرمایا. لیکن آپ کے پاس کیا آپ نے اپنی پروڈکشن اتنی بڑھا لی ہے, آپ نے اپنی ایکسپورٹ اتنی بڑھا لی ہے, آپ نے اتنا اعتماد لوگوں کا بڑھا دیا ہے کہ آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہو کہ آپ قرضے واپس کر سکیں. آپ قرضوں کا سود واپس کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اب جو ہم قرضے لیتے ہیں وہ قرضے واپس کرنے کے لیے نہیں لیتے, قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے قرضے لیتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہمیں آسانی سے قرضہ نہیں ملتا, ہمیں منت سماجت کرنی پڑتی ہے.
مجھے یاد ہے پچھلے سال جب یہ معاہدہ ہوا تو ایک پریس کانفرنس کی جناب شہباز شریف صاحب نے یہاں لاہور میں، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئے سری لنکا کے صدر اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں جی، تو میں نے بات کی ہے IMF کی سربراہ سے اور ان سے کہا ہے کہ اس خطے میں ایک دوسرا ملک ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم ساری کوششیں کر چکے تھے، خراج تحسین بلاول بھٹو صاحب کو بھی پیش ہم کر چکے تھے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی امریکہ، لیکن قرضہ نہیں ملا تھا، پروگرام نہیں ملا تھا۔ صدر صاحب چین کے وزیر اعظم کو بھی فون کر چکے تھے، پھر ان کے بقول سری لنکا کے صدر نے جب بات کی تو میں پھر ان سے ملا اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ شرائط مان لیں، اور وہ قرضہ ہم نے لیا۔ اس قرضے سے 1 سال کے عرصے میں تقریباً 8-9 مہینے تو ہو گئے ہیں نا، کون سی انڈسٹری لگائی ہے، کون سا میگا پروجیکٹ، اس قرضے ہی واپس کیے ہیں۔ جی، تو اس طرح تو نہ ہم انڈسٹری کو فروغ دے سکتے ہیں، نہ تجارت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بنیادی چیزیں کیا ہیں کرنے کی؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ریاست اور ریاستی اداروں کے اخراجات ہیں ان کو کم کریں، وہ ہم تیار نہیں ہیں۔ دوسرا، یہ پرائیویٹائزیشن کریں اور شفاف انداز میں کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اونے پونے اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، واقفوں کو دے کے قومی جو اثاثے ہیں اور ہم کہیں جی نجکاری ہو گئی ہے، پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، وہ کریں، وہ بوجھ اتاریں۔ سرکاری محکموں کا جائزہ لیں کہ یہ جو ہم نے ایک بھرتی دفاتر بنا دیے ہیں کہ جہاں 10 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں 20 لوگ بھرتی کر کے تو 20 اور لگانا چاہتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ جس طرح پرائیویٹ ادارے چلتے ہیں، چل رہے ہیں، منافع میں چلتے ہیں۔ نمایاں مثال ہے، ہمیشہ ہم شاید خاقان عباسی سے بھی کہتے رہے کہ آپ منافع میں ہے، خسارے میں، وہ کہتے ہیں مجھے اس طرح چلانے دیں، میں منافع میں لے آؤں گا۔ آپ مجھے اس طرح چلانے تو دیں نا، تو کیوں نہیں چل سکتے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری اس PIA کی کوکھ سے سعودی ایئرلائن نے جنم لیا، ایمریٹس نے جنم لیا، اور گنتے جائیں آپ، گلف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ ساری کے ساری فائدے میں ہیں۔ ابھی ایئر انڈیا نے 450 طیاروں کا آرڈر دیا ہے، 450 نئے طیارے خریدنے کا۔ بہت بڑا، یعنی سمجھا جا رہا ہے کہ ایشیا میں سب سے بڑی ایئر لائن بن جائے گی، امریکہ سے بھی بڑی۔ وہ چل رہی ہے، ہم سے کیوں نہیں چل سکتی؟ لیکن چلائیں اسی انداز میں جس طرح ایک بزنس ماڈل جو دنیا میں کامیاب بزنس ماڈل ہیں اس کے مطابق آپ چلائیں۔ ان اداروں کو ہم چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ PIA تو ارشاد صاحب اب نجکاری کے قریب ہے، ویسے اب اس کے معاملات نجکاری بھی آپ نے اگر کی اس انداز میں کہ جس طرح پہلے شکوک و شبہات ہوتے رہے ہیں، نجکاری ہوتی رہی ہے، تو یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن نجکاری کے بغیر حل بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ 4-5 جو ہیں ان کو تو فوری ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی کے جیب پر جو بوجھ پڑ رہا ہے ان اداروں کا۔ اچھا، دوسرا یہ جو وابڈا ہے، یہ یعنی ڈسکوز ہیں، ڈسکوز کی نجکاری کریں۔ یہ کیا مذاق ہے کہ جناب کبھی لائن لاسز کے نام پہ آپ لوٹ مار آپ کریں، آپ کے میٹر ریڈر کریں، آپ کے اہلکار کریں، اور وہ جو بل دینے والا ہے، جائز بجلی خرچ کرنے والا ہے، فائلر والی سٹوری ہے، وہ بیچارہ بھگت رہا ہے۔ محلے میں 10 لوگ بل دینے والے ہیں، 20 چور ہیں، ان چوروں کا خرچہ جو ہے وہ بھی وہ 10 لوگ بیچارے اٹھا رہے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے ان کے ملازمین کے جیبوں میں، اور نام رکھا ہوا ہے جناب لائن لاسز۔ جی، ابھی راشد لنگڑیال صاحب ہیں نا سیکٹری اس کے انرجی کے، انہوں نے کوئی 3-4 مہینے پہلے ہم اسلام آباد میں تھے تو ہمیں ایک بریفنگ دی تھی۔ جی، انہوں نے کہا کہ بہانے کس طرح بنائے جاتے ہیں کہ جی فلاں وجہ سے، مثلا KPK کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ مردان میں، پشاور میں، فلاں جگہ لوگ اس لیے بجلی کا بل نہیں دیتے کہ جی تربیلے کی ہمیں رائلٹی نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا کہ تربیلہ جہاں موجود ہے، یہ ہری پور یہ علاقہ، جی ہزارہ ڈویژن میں، وہاں 90% سے زیادہ ریکوری ہے، سب سے زیادہ تو ان کا کلیم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اگر آپ کی ریکوری بہتر ہے تو اگر پشاور میں ہے تو اس کا مطلب پشاور میں بددیانتی زیادہ ہے، جی بجلی چوری زیادہ ہے، ملی بھگت ہو رہی ہے، ورنہ ان کا کیا کلیم ہے؟ اگر حیدرآباد میں اور کراچی میں سکھر اور میں سکھر میں یہ نہیں ہو رہی تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بالکل وہاں ایسے کی ہے۔ جو انتظامیہ ہے وہ نااہل ہے۔ لیکن وہ سر- ارشاد صاحب یہ بھی تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے جی کہ سکھر میں اگر ریکوری زیرو ہے یا کم ہے اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتے ہیں جناب جام شوروں والے۔ اصل میں تو ناانصافی یہ ہے نا، یہ سیم وہی ناانصافی ہے کہ جو فائلر ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی دے گا، وہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے گا، وہ ایڈوانس ٹیکس بھی دے گا، وہ سارے ٹیکس دے گا، اور جو نان فائلر ہے وہ بس اس پہ جو لگ گیا انڈائریکٹ ٹیکس وہی اس نے دینا ہے۔ تو یہ نہیں جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہے، یہ جسٹیفیکیشن بنائی جاتی ہے۔ دیکھیں وہ سرائکے میں کہتے ہیں من پلیت تے حجتاں ڈھیر، کہ اگر آپ کی نیت خراب ہو تو آپ دلائل بہت سارے ڈھونڈ لیں گے۔ جی یہ سارا جو دینے والے ہیں ان کے پاس بھی یہ دلیلیں موجود ہیں، یہ حجتیں موجود ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ جو ٹیکس جو بل دے رہا ہے ایمانداری سے، اس کو بھی پتہ ہے کہ ساتھ والا چوری کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن وہ جو ساتھ والا چوری کر رہا ہے وہ خود نہیں چوری کر رہا، وہ اپنے تئیں نہیں کر رہا، اس کے جو محکمے کا میٹر ریڈر سے لے کر ایس ڈی او تک اور ایس ڈی او سے لے کر ایکسین تک سارے اس میں شریک ہیں، سیکٹری تک سارے شریک ہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ جی سیکٹری تو بڑا ایماندار ہے، ایماندار سیکٹری ہے اور نیچے ساری بددیانتی ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو نہیں ہونے دیتا، بس یہ لینڈ لاسز بڑھ گئے ہیں۔ لینڈ لاسز ہر جگہ یکساں ہونے چاہیے۔ جی یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک علاقے میں جو آپ کی تاریں ہیں وہ بہت فرسودہ ہیں اور ایک علاقے میں آپ نے ماڈرن جناب لگائی ہوئی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ٹھیک، یا اکوپمنٹ لگایا ہوا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ آپ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ ملی بھگت سے ہوتی ہے، جو کرپشن ہوتی ہے وہ ملی بھگت سے ہوتی ہے، اوپر سے نیچے تک ہوتی ہے، جی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ملک کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور انڈسٹری کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، تجارت کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔